یہ کہانی میری نہیں، یہ ایک کتے کی کہانی ہے۔ میری کہانیوں سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری زندگی حادثوں سے بھری ہوئی ہے۔ جوانی ختم ہوئی تو حادثے بھی ختم ہو گئے۔ پھر میں نے اپنی جوانی اپنے بچوں کو دینی شروع کر دی۔ باپ کے پاس یہی ایک ورثہ ہوتا ہے جو وہ اپنے بچوں کو دیتا ہے۔ اب عمر کے آخری حصے میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے کہ مجھے جوانی کی کہانیاں لکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ جوانی کی ساری کہانیاں ایک ہی بار سنا ڈالوں۔ ماضی کو یاد کر کے لطف سا آتا ہے، مگر حادثہ یہ ہے کہ چند ایک حادثے ایسے ہیں جو میں یاد نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ یاد آ جاتے ہیں۔ پھر دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دوستوں کی موت کا غم نڈھال کر دیتا ہے۔ آج مجھے ایک دوست یاد آ رہا ہے۔ اس کا نام ہلاکو تھا، لیکن وہ انسان نہیں، کتا تھا۔ ہلاکو خونخوار کتا تھا۔ وہ جب ہماری ٹیم میں شامل ہوا اس وقت ٹیم میں 16 کتے تھے جن کا لیڈر بولی تھا۔ میری کہانیوں میں آپ نے بولی کے متعلق کئی بار سنا ہوگا۔ یہ بھی خونخوار قسم کا لڑاکا کتا تھا، شکار کا ماہر اور دلیر۔ اس نے اکیلے 2 بھیڑیوں سے بھی مقابلہ کیا اور انہیں مار کر دم لیا۔ اس کے کارنامے بے شمار ہیں۔ اسے ساری ٹیم اپنا لیڈر تسلیم کرتی تھی کیونکہ سارے کتے اس سے ڈرتے تھے، مگر ہلاکو اس ٹیم میں شریک ہوا تو بولی کی لیڈری خطرے میں پڑ گئی۔ ہلاکو نے آتے ہی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی۔ وہ ٹیم کے کسی کتے کو اونچی آواز سے بھونکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ ہلاکو کو پہلے ہی شکار پر لے گئے تو اس نے شکار کی طرف توجہ دینے سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ تمام کتوں کو بتا دے کہ آج سے میں تمہارا لیڈر ہوں۔ اس روز بولی اور ہلاکو نے پہلا اور آخری معرکہ لڑا، جس کے نتیجے میں بولی کی لیڈری ختم اور ہلاکو کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی۔ الیکشن نہ ہوئے، کسی کتے سے رائے نہ لی گئی۔ ہلاکو نے بولی کی گردن اپنے اتنے بڑے منہ میں لے کر اسے بھنبوڑا، 2-3 پٹخنیاں دیں اور صاحب اقتدار بن گیا۔ اس نے تمام کتوں کو غرا کر للکارا، لیکن تمام کتوں نے منہ موڑ لیے۔ بولی کو ہم نے دیکھا، وہ ٹیم کے 3 نامور کتوں کے پاس باری باری گیا۔ ان کے ساتھ منہ لگا کر تھوڑی تھوڑی دور ہر ایک کے ساتھ چلا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک مضبوط اپوزیشن بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا۔ ان کے عدم تعاون کی وجہ یہ تھی کہ بولی، جو اب مار کھا کر بھیگی بلی بنا ہوا تھا، ہلاکو کی ہی طرح طاقت کی دھاندلی سے لیڈر بنا تھا۔ 16 کتوں میں اسے کوئی بھی لیڈر نہ ملا، سب عوام بن چکے تھے۔ بولی سب سے الگ ہٹ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے غیر ملکی امداد ڈھونڈ رہا ہو۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ ہم ہلاکو کو پہلے شکار پر لے گئے تھے اور گاؤں سے دور جا کر کتوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ ہلاکو نے پہلا کام یہ کیا کہ بولی پر حملہ کر دیا، جو اس نے بغیر کسی اشتعال کے کیا تھا۔ بولی نے مقابلہ تو بہت کیا مگر ہار گیا۔ ہم کتوں کی نفسیات کو جانتے تھے، اس لیے ہم نے چھڑانا مناسب نہ سمجھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہلاکو نے 16 کتوں میں ایک بولی پر صرف اس لیے حملہ کیا ہے کہ اسے بولی سب سے زیادہ طاقتور نظر آیا۔ کتوں میں بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ وہ سب ہلاکو سے ڈر رہے تھے، لیکن ہلاکو نے کسی اور پر حملہ نہ کیا۔ 2 میل آگے گئے تو کھڈ نالوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ کتے بکھر کر آزادی سے چلے جا رہے تھے۔ بو گیر کتے ناک زمین سے لگائے ہر طرف دوڑتے پھر رہے تھے۔ اچانک ایک تازی کتا آگے کو دوڑ پڑا۔ اسے دیکھ کر دوسرا تازی کتا بھی دوڑ پڑا۔ ہم نے دیکھا کوئی 300 گز دور ایک خرگوش پوری رفتار سے بھاگا جا رہا تھا۔ کتوں نے اسے اور اس نے کتوں کو دیکھ لیا تھا۔ خرگوش کی رفتار بہت ہی تیز ہوتی ہے، اچھلتا اور تیر کی طرح آگے جاتا ہے۔ اسے صرف تازی نسل کے کتے ہی پکڑ سکتے ہیں۔ تازی کتا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے جسے خدا نے صرف رفتار دی ہے۔ وہ کتوں کی طرح لڑاکا نہیں ہوتا۔ شکار کتنا ہی تیز ہو، تازی کتا اسے جا لیتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اتنے میں دوسرے کتوں کی ٹیم پہنچ جاتی اور شکار پکڑ لیتی ہے۔ ہمارے دونوں تازی کتے دوڑتے نظر آئے اور کھڈ نالوں میں غائب ہو گئے۔ باقی کتے ان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شکار کی فضا اود کر آئی۔ ہم بھی دوڑنے لگے۔ ہلاکو بھی کتوں کے پیچھے دوڑا، لیکن اس کا جسم بھاری ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا۔ وہ لڑنے والا کتا تھا، شکاری نہیں تھا۔ طاقتور اور خونخوار اتنا تھا کہ شیر سے بھی لڑ جاتا، لیکن شیر کے تعاقب کے قابل نہیں تھا۔ ہم دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ہلاکو ہم سے تھوڑا ہی آگے تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو کتے نظر آ گئے۔ انہوں نے خرگوش کو پکڑ لیا تھا اور اسے بوٹی بوٹی کر کے کھا بھی چکے تھے۔
جب ہلاکو وہاں پہنچا تو خرگوش کے بالوں، کھوپڑی اور پاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اس نے غصے سے تمام کتوں کو دیکھا اور غرایا۔ تمام کتے ڈر کر دور ہٹ گئے۔ ہلاکو بولی کی طرف بڑھا، لیکن بولی سر نیچے کر کے ہماری طرف آ گیا۔ ہلاکو نے زور سے غرا کر تمام کتوں کو خبردار کر دیا کہ آئندہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کتا شکار نہیں کھائے گا۔ کتے ایک دوسرے کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں اس وقت پتہ چلا جب آگے جا کر ایک گیدڑ اپنے بل سے نکل کر بھاگا اور کتے اس کے پیچھے دوڑنے لگے تو ہلاکو نے ایک بلٹیریئر پر حملہ کر دیا۔ دوسرے کتے ڈر کر ایک طرف ہو گئے۔ ہلاکو نے اسے چھوڑ دیا اور دوسرے کتوں پر ایسے طریقے سے غرایا کہ وہ رک کر ادھر ادھر ہو گئے۔ گیدڑ غائب ہو گیا۔ ہلاکو کی یہ حرکت شکار کے اصولوں کے خلاف تھی، لہٰذا اسے ٹریننگ دینے کی ضرورت تھی۔ ٹریننگ کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ کتوں میں ٹیم سپرٹ اور ایک دوسرے سے پیار سکھایا جائے۔ کتے کے دل میں کتے کا پیار پیدا کرنا آپ جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے۔ ہم یہ کام کر لیا کرتے تھے۔ ہلاکو کی بھی ہم نے دوسرے دن سے ٹریننگ شروع کر دی۔ کتے کو آپ لیکچر تو نہیں دے سکتے اور وہ میم الف صاحب کے مضمون بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اسے دوسرے کتوں میں شامل کر کے ایک مشترک دشمن دکھایا جاتا ہے، اور ایسے کئی ایک طریقے تھے جو ہم نے اختیار کر کے کتوں کو ایک ٹیم میں متحد کر لیا تھا۔ لیکن ہلاکو نے ہمارے تمام طریقے رد کر دیے۔ وہ نہ جمہوریت کا قائل تھا نہ سوشلزم کا، وہ ڈکٹیٹرشپ چاہتا تھا۔ پہلے تو اس نے 3 کتوں کی مرمت کر دی، اور جب اس پر تشدد کیا گیا تو اس نے اختر کو کاٹ کھایا۔ اسے ہم نے خوب پیٹا، لیکن اس پر الٹا اثر ہوا۔ وہ زنجیر چھڑا کر گاؤں کی طرف بھاگا۔ ہم گاؤں سے دور تھے، اس کے پیچھے دوڑے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو وہاں قیامت مچی ہوئی تھی۔ ہلاکو نے ایک بکری پر اس طرح حملہ کر دیا تھا کہ اس کی شہ رگ دانتوں میں لے کر چیر دی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے مارنے کو دوڑے تو اس نے 2 آدمیوں کو زخمی کر دیا۔ کچھ لوگ لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ انہیں یہ شک ہو گیا تھا کہ ہلاکو باولا ہو گیا ہے، اس لیے اسے مار دینا ضروری ہے۔ ہم گاؤں میں پہنچے تو گاؤں کی آدھی آبادی لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھی، اور ہلاکو ان کے گھیرے میں آیا ہوا بڑے مزے سے ٹہل رہا تھا۔ عورتوں نے حسب معمول ہمیں گالیاں دینی شروع کر دیں۔ بوڑھوں نے بھی برا بھلا کہا اور اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ یہ کتا باولا ہو گیا ہے۔ ہم کتوں کے ماہر تھے، اس میں باولے پن کی کوئی علامت نہیں تھی۔ اس کے منہ میں جھاگ نہیں تھی۔ باولا کتا ایک جگہ رکتا نہیں، دوڑتا چلا جاتا ہے، اور راستے میں کوئی حیوان یا انسان آ جائے تو اسے کاٹ کھاتا ہے۔ اس طرح آرام سے نہیں بیٹھتا۔ میں اور اختر اس کی طرف بڑھے۔ اختر کی ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر ہلاکو سر جھکا کر اور دم ہلاتا ہوا ہماری طرف آیا۔ وہ پہلے اختر کی ٹانگوں کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، پھر منہ اوپر کر کے اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا، جیسے مجھ سے پوچھ رہا ہو تم بھی ناراض ہو۔ وہ اختر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے ساتھ اپنا جسم رگڑنے لگا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ معافی مانگ رہا تھا یا شاباش۔ ہم تو اسے معاف کر سکتے تھے، مگر اس نے ایک ہی حلے میں سارے گاؤں کو اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ رائے عامہ اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ سب نے متفقہ فیصلہ یہ دیا کہ یہ کتا گاؤں میں نہیں رہے گا۔ یہ پہلا کتا تھا جس کے خلاف گاؤں نے ایسا سخت مخالفانہ رویہ اختیار کیا۔ ہمارے شکار کے جنون کو ہماری مائیں اور بہنیں ناپسند کرتی تھیں، کیونکہ ہم اکثر زخمی ہو کر واپس آیا کرتے تھے۔ اور یہ تو میں آپ کو پہلے کہانیوں میں سنا چکا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست مارے بھی گئے تھے۔ البتہ ہمارے باپ، چچے، تائے، ماموں، بڑے بھائی اور سارے بزرگ ہمیں شکار سے نہیں روکتے تھے۔ وہ ہمیں مرد بنانا چاہتے تھے۔ ہمارے کسی بھی کتے کے خلاف انہیں کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے تمام کتے گاؤں کے بچے بچے سے پیار کرتے تھے۔ ہلاکو پہلا کتا تھا جس نے پورے گاؤں کو صرف اپنا ہی نہیں ہمارا بھی دشمن بنا دیا۔ لیکن ہم بھی ڈھیٹ نسل کے تھے۔ ہلاکو نے جس بکری کی شہرک کاٹ دی تھی وہ ابھی مری نہیں تھی۔ ہم نے بکری کی گردن پر تکبیر پڑھ کر چھری پھیر دی، اور تمام شکاریوں نے اتنے پیسے جمع کر کے بکری والے کو دے دیے جن سے وہ 2 بکریاں خرید سکتا تھا۔ وہ غریب آدمی تھا، خوش ہو گیا۔ ہم نے بکری کا گوشت سارے گاؤں میں تقسیم کرنا چاہا، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا۔ وہ ڈرتے تھے کہ باولے کتے کی کاٹی ہوئی بکری کا گوشت کھا کر سارا گاؤں باولا ہو جائے گا۔ ہم بہت خوش ہوئے کہ ساری بکری ہم خود کھائیں گے، مگر ماؤں نے ادھم برپا کر دیا۔ ہم نے انہیں یقین دلایا کہ نہیں کھائیں گے۔ ہم نے بکری ایک گدھے پر لاد دی۔ ایک لڑکا گھر سے نمک چرا لایا،
گاؤں والوں کو بتایا کہ اسے بہت دور پھینک آئیں گے۔ ہم نے ہلاکو کو بھی ساتھ لیا۔ گاؤں سے 1 میل دور ایک گہرائی میں بیٹھ کر ایک ران ہلاکو کو پیش کی اور لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی۔ بکری کے بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر آگ میں رکھ دیے، روسٹ ہو گئے تو ہم نے کھا لیے۔ اس طرح 18-19 لڑکوں اور ہلاکو نے مل کر پوری بکری کھا لی۔ واپس آ کر ہم نے بزرگوں کو بتایا کہ بکری کو ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال آئے ہیں تاکہ کوئی کتا اسے کھا نہ لے۔ بزرگ یہ سن کر خوش ہوئے کہ لڑکے سیانے ہو گئے ہیں، لیکن ہلاکو کے خلاف جو آواز اٹھ چکی تھی وہ ختم ہونے کے بجائے اور اونچی ہو گئی۔ ہلاکو ہمارے گاؤں کی کسی کتیا کا بچہ نہیں تھا، وہ ہمیں اتفاق سے ملا تھا۔ ایک بار ہم شکار کے لیے گئے تو ایک جگہ خانہ بدوشوں کا قافلہ رکا ہوا تھا۔ اب تو اس قسم کے خانہ بدوش کہیں نظر نہیں آتے۔ یہ ایک عجیب اور پر اسرار نسل تھی۔ ان کے متعلق بڑی ڈراؤنی سی روایتیں مشہور تھیں، جن میں ایک تو یہ تھی کہ یہ بچوں کو اٹھا لے جاتے ہیں اور انہیں لٹکا کر نیچے ایک برتن رکھ دیتے ہیں، برتن کے نیچے آگ جلاتے ہیں، آگ کی تپش سے بچے کے سر میں مومیائی نکلتی ہے، یہ دوائی کے طور پر استعمال ہوتی ہے جو آب حیات کا اثر رکھتی ہے۔ اس روایت سے لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ جب کبھی خانہ بدوش قافلہ کسی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالتا تھا تو لوگ بچوں کو گاؤں سے باہر نہیں جانے دیتے تھے۔ ان خانہ بدوشوں کے پاس خونخوار کتے ہوا کرتے تھے، جن میں زیادہ تر بھیڑیوں کی نسل کے ہوتے تھے یا پھر ہلاکو کی نسل کے لڑاکے اور خونخوار۔ ایسا ہی ایک قافلہ ہمیں ایک شکار کے دوران ایک جگہ رکا ہوا مل گیا۔ خانہ بدوشوں کے کتے ہمارے کتوں پر غرانے لگے، لیکن خانہ بدوشوں نے انہیں روک دیا۔ ہم وہاں رک گئے اور گپ شپ لگانے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بلڈاگ ایک طرف پڑا سو رہا تھا۔ اس نے ایک بار منہ زمین سے اٹھایا اور کھانسنے لگا۔ کھانسی کا دورہ اتنا شدید تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اسی طرح بیٹھ گیا جیسے جسم میں طاقت نہ رہی ہو۔ خانہ بدوشوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بہت دنوں سے بیمار ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے، لیکن وہ ان کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ جہاں جاتے تھے یہ ان کے پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا۔ اب انہوں نے اس کی خوراک بند کر دی تھی۔ وہ خود شکار کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہمیں کتوں کے ساتھ دلچسپی تھی اور ہمدردی بھی۔ یہ کتا ہمیں بڑے کام کا نظر آیا۔ ہمارے پاس بولی خونخوار کتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ ایک اور مل جائے تو بولی کا ساتھ ہو جائے گا۔ میرے دوست اختر نے مشورہ دیا کہ اگر خانہ بدوش کتا دے دیں تو ہم اسے ٹھیک کر لیں گے، اگر اس کا مرض لا علاج ہوا تو زہر دے کر مار دیں گے۔ خانہ بدوشوں سے یہ کتا مانگا تو انہوں نے خوشی سے دے دیا، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بڑا ہی ظالم کتا ہے، جب بگڑ جاتا ہے تو مالک کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ انہوں نے ہمیں خبردار کیا کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو اسے قابو میں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم شکار سے واپس آئے تو کتے کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے کھینچا۔ وہ بہت کمزور تھا۔ اس نے اداس نظروں سے ہمیں دیکھا جیسے رحم کا طلبگار ہو۔ ہم نے اسے تھپکیاں دیں اور پیار کیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ایک جگہ اسے کھانسی آئی اور وہ نڈھال ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم سب لڑکے باری باری اسے اٹھا لائے۔ ہمارے اپنے ٹونے ٹوٹکے ہوا کرتے تھے۔ گاؤں کے ایک بزرگ بھی جڑی بوٹیوں سے جانوروں کا علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کتے کو دیکھ کر کہا کہ اس کے پیٹ میں کوئی زہریلا کیڑا چلا گیا ہے جو اندر زندہ ہے اور آہستہ آہستہ اس کی جان لے رہا ہے۔ انہوں نے 2 دن اسے اپنے دیسی ٹوٹکے دیے۔ ہمارے دوست اختر نے اسے اپنے گھر رکھ لیا اور اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ بزرگ کے کہنے پر وہ کتے کو دودھ میں کالی مرچیں اور گھی ملا کر پلاتا رہا۔ 7-8 دنوں بعد کتے کی صحت اچھی ہونے لگی اور تھوڑے دنوں بعد کتا اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتا عام قسم کا بل ڈاگ نہیں ہے، بلکہ یہ شک ہوا کہ اس کی ماں اچھی نسل کی کتیا ہے اور باپ کتا نہیں بلکہ کوئی درندہ ہے۔ ہم نے اس کی خونخواری اور طاقت کا اندازہ اس کی شکل و صورت، اس کے سینے کی چوڑائی اور پنجوں کے سائز سے کر لیا تھا، اس لیے ہم نے اس کا نام ہلاکو رکھا۔ اختر اس کا مالک تھا اور محسن بھی، مگر اس نے پہلے شکار پر اختر کی ٹانگ میں ہی دانت گاڑ دیے تھے۔ پھر اس نے ہمارے بولی کو شکست دے کر اس کی لیڈری ختم کر دی۔ ہم نے اس کے دل میں دوسرے کتوں کا پیار پیدا کرنے کی جو بھی کوشش کی، ناکام ہو گئی۔ اس دوران ایک بکری کو مار کر اس نے ایک بھینس پر بھی حملہ کیا اور اس کی 2 ٹانگیں زخمی کر دیں۔ گاؤں والے پہلے ہی اس کے خلاف تھے، اب اور زیادہ اس کے دشمن بن گئے۔ اختر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بہت لاڈلا تھا۔
اسے ماں باپ نے کہا کہ یہ کتا کسی کو دے دو کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن اختر نے ان کا کہا نہ مانا اور ماں باپ اس کی خوشنودی کے لیے خاموش ہو گئے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے وہ تھا تو کتا لیکن۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہم گاؤں والوں کی گھرکیاں سہتے رہے اور یہ احتیاط کرنے لگے کہ کتے کو کھلا نہ چھوڑا جائے۔ ہم ہلاکو سے دستبردار نہ ہوئے۔ ایک روز ہم پھر کتوں کی ٹیم لے کر شکار کو نکلے۔ گاؤں سے دور نکل گئے تو ہم نے کتوں کی زنجیریں پٹوں سے الگ کر دیں۔ ایک آدمی گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا، ہم آگے کو جا رہے تھے۔ وہ دائیں طرف سے آ رہا تھا، کتے بکھرے ہوئے آگے جا رہے تھے۔ گھڑ سوار ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، گھوڑا بڑا اچھا تھا۔ وہ جب ہمارا راستہ کاٹ کر کتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو اس نے ہمیں 2-4 تعریفی جملے کہے اور پھر ہمارے کتوں کی تعریف کرتا ہوا آگے چلا گیا۔ میں نے اتفاق سے ہلاکو کی طرف دیکھا، وہ ایک جگہ رکا ہوا زمین کو سونگھ رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا جو تھوڑی دور چلا گیا تھا۔ وہ پہلے تو آہستہ آہستہ گھوڑے کو دیکھتا ہوا اس کی طرف چلتا رہا، پھر وہ بھونکا اور وہ گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس کے غرانے اور بھونکنے کی آوازوں پر گھوڑا بدک گیا اور سر پٹ بھاگ اٹھا۔ سوار نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی لیکن گھوڑا منہ زور ہو گیا۔ ہم ہلاکو کو روکنے کے لیے دوڑے۔ ہمیں ڈر یہ تھا کہ گھوڑا سوار بگڑ گیا تو بات بہت دور تک پہنچ جائے گی، مگر ہلاکو کو پکڑنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دوسری مصیبت یہ آئی کہ ہم جب دوڑے تو ہمارے کتوں کی پوری ٹیم دوڑ پڑی۔ کتے گھوڑے کو شکار سمجھ بیٹھے۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ کتوں کو باندھ لو۔ بہت سے لڑکوں نے کتوں کو روکنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں ہلاکو گھوڑے تک پہنچ چکا تھا۔ یہ کامیابی اس کے لیے اس طرح آسان ہو گئی تھی کہ آگے ایک ٹیلا آ گیا تھا جس نے گھوڑے کو بائیں طرف مڑنے پر مجبور کر دیا۔ ہلاکو جہاں تھا وہیں سے مڑا اور گھوڑے تک پہنچ گیا۔ ہم اس طرف دوڑے جا رہے تھے لیکن ہم گھوڑے کی رفتار سے تو نہیں دوڑ سکتے تھے۔ ہلاکو نے اچھل کر گھوڑے کے پیٹ پر پنجے مارے۔ سوار نے اپنی جان بچانے کے لیے سر پٹ بھاگتے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ اس نے بہت لڑکھنیاں کھائیں لیکن اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی خوش قسمتی یہ تھی کہ زمین کچی اور کچھ ریتلی بھی تھی۔ اب گھوڑا اور ہلاکو رہ گئے۔ گھوڑا آگے سے مڑا اور ہلاکو اس سے ذرا پیچھے رہ گیا۔ گھوڑے نے دوڑتے دوڑتے اس کو دلتی ماری جو ہلاکو کو لگی، لیکن وہ ذرا دور ہونے کی وجہ سے دلتی کی پوری ضرب کی زد میں نہ آیا۔ البتہ ایک طرف کو گرا اور ایک کلابازی کھا کر پھر گھوڑے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ ہم نے دوسرے کتوں کو روک لیا تھا لیکن بولی ہاتھ سے نکل گیا۔ پہلے تو اس نے گھوڑے اور ہلاکو میں کوئی دلچسپی نہ لی، لیکن ہلاکو کو دلتی پڑی تو بولی اچانک دوڑ پڑا۔ ہم سمجھے کہ وہ ہلاکو پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور یہ دیکھ کر کہ وہ دلتی کھا کر کمزور ہو گیا ہے اس سے انتقام لے گا، لیکن وہ سیدھا گھوڑے کی طرف گیا۔ ہلاکو اب پھر گھوڑے کے قریب تھا۔ گھوڑے نے اب کے ایک ہی ٹانگ پیچھے کو ماری تو ہلاکو نے کئی کلابازیاں کھائیں۔ بولی گھوڑے کے آگے تھا۔ اس نے اچھل کر گھوڑے کی گردن نیچے سے منہ میں لے لی۔ گھوڑا بڑی زور سے ہنہنایا اور رکنے لگا۔ ہلاکو نے پیچھے سے جست لگائی اور اس کے پچھلے حصے میں پنجے اور دانت گاڑ دیے مگر گر پڑا۔ بولی نے گھوڑے کی گردن نہ چھوڑی، وہ اس کی اگلی ٹانگوں کے اوپر والے حصے کے ساتھ چپک گیا تھا۔ گھوڑا اتنا بے بس ہو گیا کہ اس کی اگلی ٹانگیں دوہری ہو گئیں۔ وہ بیٹھنے لگا۔ ہلاکو آگے ہو کر اس کی گردن کے اوپر سوار ہو گیا۔ اب اس کی گردن 2 کتوں کے جبڑوں میں تھی۔ گھوڑا بیٹھ گیا، وہ حوصلہ ہار بیٹھا تھا۔ ہم پہنچ گئے۔ بولی تو ہمارا حکم مانتا تھا۔ اسے پچھلی ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور دبکارا تو اس نے گھوڑے کی گردن چھوڑ دی، لیکن ہلاکو سے گھوڑے کی گردن چھڑانا بڑا ہی خطرناک تھا۔ وہ گردن کو بھنبوڑ رہا تھا۔ یہ شیروں اور چیتوں کا طریقہ ہوتا تھا۔ یہ درندے بھینسوں اور گھوڑوں کو اسی طرح مارتے ہیں، اوپر سے گردن کی ہڈی توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے گھوڑے کو بچانے کے لیے خطرہ مول لیا۔ 2 زنجیریں ہلاکو کی گردن کے گرد لپیٹ کر اسے پیچھے کو کھینچا۔ ڈر یہ تھا کہ وہ گھوڑے کو چھوڑ کر کسی لڑکے کو چیر پھاڑ دے گا۔ اس کے مالک اختر نے یہ خطرہ مول لیا کہ اس کی ناک پر ہاتھ رکھ کر اس کا سانس روک دیا۔ گھوڑا تڑپ رہا تھا۔ ہلاکو کا منہ اکھڑ گیا۔
ہم نے زنجیریں کس لیں۔ ہلاکو میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ہماری گرفت سے نکل سکتا تھا، لیکن یہ اس کی شرافت تھی کہ ہمارے قابو میں آ گیا۔ گھوڑا بجلی کسی تیزی سے اٹھا، ہم یہی دیکھ سکے کہ اس کی گردن لہو لہان ہو چکی تھی۔ گھوڑا بے حد تیزی سے دوڑ پڑا، وہ اسی طرف جا رہا تھا جس طرف سے آیا تھا۔ ہم نے اسے پہلے بھی دوڑتے دیکھا تھا، مگر اب کتوں سے آزادی حاصل کر کے جس رفتار سے وہ بھاگا، وہ میں نے آج تک کسی گھوڑے میں نہیں دیکھی۔ ہم اس کے سوار سے معافی مانگنا چاہتے تھے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دوسرے کتوں کو روکنے اور ہلاکو کو پکڑنے میں الجھے رہے۔ اس دوران وہ معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ ہمیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے، اور وہ اپنے ساتھ یا تو بندوق لائے گا یا کچھ آدمیوں کو ساتھ لا کر ہم سے انتقام لے گا۔ ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کر لیا اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھوڑا نظروں سے اوجھل ہو گیا اور ہم آگے چل پڑے۔ تھوڑی دور جا کر ہم نے کتوں کو پھر کھلا چھوڑ دیا۔ ہلاکو کی بھی زنجیر کھول دی۔ اس کے جسم کو اچھی طرح دیکھا، گھوڑے کی دولتیوں سے اسے کوئی زخم نہیں آیا تھا۔ ہم نے ایک عجیب و غریب تبدیلی دیکھی، وہ یہ کہ جوں ہی ہم نے کتوں کو کھلا چھوڑا، ہلاکو بولی کے قریب چلا گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہلاکو گھوڑے کا غصہ بولی پر نکالے گا، لیکن اس نے بولی کے ساتھ منہ لگایا۔ یہ کتوں کا آپس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے کو چلتے گئے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ان کی دوستی ہو گئی ہے۔ بولی نے اسے گھوڑے کو گرانے میں مدد دی تھی۔ ہلاکو اس کے خلوص اور اس کی طاقت کا قائل ہو گیا تھا۔ وہ آخر جنگجو تھا، اوچھا کتا نہیں تھا۔ وہ بولی کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ اس کے بعد شکار کے دوران ہلاکو نے بولی کی کسی حرکت کا برا نہیں منایا۔ بولی کے متعلق میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے گھوڑے جیسے طاقتور جانور کو گھٹنوں بٹھا کر ہلاکو پر اپنی طاقت کا رعب جمایا تھا یا پھر یہ خوشامد کا ایک طریقہ تھا۔ بہرحال بولی کا یہ کارنامہ سیاسی قسم کا تھا جس میں وہ کامیاب تھا۔ شکار کر کے ہم واپس آ رہے تھے تو ہم چوکس تھے، کیونکہ ہم یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ گھوڑ سوار انتقام لینے کے لیے اپنے ساتھ بندوق یا بہت سارے آدمی لائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ڈر تھا کہ وہ ہمارے گاؤں پہنچ گیا ہوگا۔ یہ صورت ہلاکو کے لیے خطرناک تھی۔ گاؤں والے پہلے ہی اس کے خلاف تھے، اب اس کی وجہ سے دشمنی دوسرے گاؤں میں پیدا ہو گئی تھی۔ ہم اس نئی صورتحال کے متعلق آپس میں تبادلہ خیالات کرتے ڈرتے ڈرتے گاؤں میں داخل ہوئے، مگر وہاں امن اور سکون تھا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو بھی کسی نے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ نہا دھو اور کھانا کھا کر ہم سب دوست اکٹھے ہوئے۔ یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گاؤں میں کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ تب ہمیں یہ ڈر لگا کہ گھوڑ سوار تھانے نہ پہنچ گیا ہو۔